اچھا گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. 49 سال اس نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے. دوسری تاریخ 55 سال اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے. اور ہندوستان کتنا بڑا تھا، کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا. اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے دیا. اورنگزیب کا ٹکر، اورنگزیب کی ٹکر ہو گئی کس سے؟ شیواجی سے. شیواجی نواب ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، دونوں ٹکرا گئے. تو اورنگزیب نے چاروں طرف سے شیواجی کو گھیرا ہے. شیواجی کا راشن ختم ہو گیا تو اپنی ماں سے کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک کام ہے، اورنگزیب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو. کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں دشمن سے مشورہ کروں؟ کہا بیٹا وہ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا. شیواجی جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے. اورنگزیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا راشن ختم ہو گیا، میری ماں نے کہا تم سے مشورہ کرنے کے لیے. اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو، اس کے بعد تیاری کرنا، پھر مقابلہ کرنا. سعد اللہ جو وزیر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ 10 سال کے لیے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو پوری تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. تو اورنگزیب نے کہا کہ میرے نبی نے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا، میں اپنے نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن مجھے شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میں نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہو سکتا. آپ کیسے؟ آپ یہاں سے دیکھیے یہ ارریا کوٹ ہے، یہاں سے سیمانچل پاس کرتی ہے، سیمانچل بھی پاس کرتی ہے اور لوکل ٹرین یہاں سے پاس کرتی ہے. لوکل ٹرین میں آپ ٹکٹ نہیں لیتے، سیمانچل میں ٹرین لیتے، ٹکٹ لیتے ہیں. سیمانچل میں ٹکٹ لینے سے فائدہ یہ ہے جلال گڑھ یہاں وہاں رکنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، ڈائریکٹ پورنیہ رکے گی، آپ کا ٹائم بچے گا. اس لیے آپ ایکسپریس ٹرین میں ٹکٹ لیتے ہیں، لوکل ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیتے. جس گھر میں جھگڑا ہو گیا اس گھر کی مثال لوکل ٹرین کی طرح ہے، قدم قدم پر اس کی ترقی رک جائے گی، وہ ترقی کر نہیں سکتا. اور جس گھر سے جھگڑا ختم ہو گیا اس کی مثال راجدھانی ایکسپریس کی ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، وہ قدم زمین کی سطح سے اٹھے گا اور آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم کریں گے ہم کو نقصان ہوگا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں جھگڑا ختم کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جھگڑے کو جاری رکھنے والا ہمیشہ کنگال ہو جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. امارت شریعہ کے جب امیر منتخب ہو رہے تھے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، تو اسی ارریا میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی. اس کو سامنے رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عدالت میں 2 بھائی کا مقدمہ آیا ایک درخت کو لے کر کے، اور 20 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا. اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے پھر بعد میں عدالت سے یہ فیصلہ آیا آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو. تو درخت کٹانے کے پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے، اتنا کنگال ہو چکا تھا. دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا. دونوں نے چولہا الگ کر لیا، کھیتی دونوں نے بانٹ لیا. 50 بوجھا ایک کے حصے میں گیہوں آیا، 50 بوجھے ایک کے حصے میں گیہوں آئے، بانٹ لیا، گھر آ گئے. چھوٹا بھائی کو احساس ہوا یار برابر اپنے بھائی سے نہیں بانٹنا چاہیے، میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ کم ہے، وہ تو شادی شدہ ہے، بیوی بال بچے والا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. آپ اپنے بھائی سے معاملہ اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. یہی خیال شادی شدہ بھائی کے ذہن میں آیا، یار تم نے تو اپنا گھر بسا لیا، تمہارا بھائی کنوارا ہے، اس کو گھر بسانا ہے، اس کو زیادہ بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا. اب دونوں نے ترکیب نکالی، رات کا اندھیرا ہوگا، چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہی خیال دوسرے بھائی کے دل میں آیا کہ چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. چپکے سے دونوں آیا، اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھا کر کے جو ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جو اس نے ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے.
قریب آ کر کے دیکھا تو میرا بھائی ہے. کس خیال سے آئے؟ تو اس خیال سے آئے تھے. کہ یار جو خیال تمہارا ہے وہی خیال میرا ہے، تو پھر چولہا ایک کیوں ہوگا؟ آج کے بعد چولہا ایک رہے گا، الگ نہیں رہے گا. اس سے بھی بڑی حیرت کے انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. رام جی اس ملک کی سنسکرت میں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اس رام کا نام رام کیوں ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اکشے برہمچاری ہندو سماج کے ایک سیکولر نیتا ہیں. انہوں نے کہا کہ یار تم نے مندر کا نام رکھ دیا رام مندر، اور رام مندر کے نام پر مسجد کو توڑ دیا، جبکہ عدالت سے ثابت ہوا کہ وہاں پر مندر نہیں تھا. تم رام کے نام پر جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ رام کس کا نام ہے؟ رام جھگڑا ختم کرنے کا نام ہے. رام نے اپنے گھر کا جھگڑا ختم کیا، بھائی کو راج پاٹ دے دیا تاکہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور راج پاٹ دے دیا اپنے بھائی کو جھگڑا ختم کرنے کے نام پر، اور خود بنواس لے لیا. رام تو اس کا نام ہے. اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے اس کی مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ نام نے تو راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. ہے یہی رام کے لے کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا.